یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ شروع کرتی ہوں اس کلمے کو مسیح مصلوب کے جلیل القدر اور مقدس نام سے، کیونکہ میرے عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہی تھے تو مسیح جو تھا وہ بے دینوں کی خاطر ہوا۔ یوں تو صلیب کی راہ اور جان دینے تک خداوند یسوع مسیح کے تمام الفاظ اور کلمات نہایت ہی اہم اور اپنے اندر ایک بھرپور پیغام کو لیے ہوئے ہیں، اور مسیح کی ذات اور ان کے کردار کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں اور ان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اختیار کو واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلا کلمہ معافی کے کلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس طرح اپنے لبھائی مبارک سے پہلے کلمے کو صادر کرتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح کے معاف کرنے کی اس سیکھ کو ظاہر کرتا ہے جو دراصل باپ یعنی ہمارے خداوند خدا یہوہ کی صفت ہے۔ کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خدا رحیم ہے اور وہ ہزاروں اور ہزاروں پر رحم کرتا ہے۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح یسوع کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ہی جو ہے وہ اختیار ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے کہاں کو جانا ہے، اور یہ کہ جو اسے قبول کرتے ہیں وہ انہیں فردوس میں جگہ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسرا کلمہ ذمہ داری کا کلمہ، اور یہاں پر تیسرے کلمے میں خداوند یسوع مسیح 5ویں حکم کی تکمیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کو ذمہ دار شخص کے ہاتھوں جو ہے وہ سونپنا ہے۔ چوتھا کلمہ میرے عزیزوں بحیثیت انسانی نمائندہ کے خداوند یسوع مسیح انسانیت کے رد کیے جانے پر فریاد کرنا ہے، نہ کہ اپنے رد کیے جانے پر، کیونکہ اس طرح تجسم کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگر الہی شخص صلیب پر چھوڑا جائے گا تو میرا اور آپ کا کفارہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہونا تھا۔ آج کوئی بھی یہاں پر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ پانچواں کلمہ جس پر آج ہم غور کریں گے، میں پیاسا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی جسمانی اذیت کو بیان کر رہا ہے اور ان تمام نبوت کی پیشن گوئیوں کو پورا کر رہا ہے جس کی تکمیل کے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے گلگتا کی پہاڑی پر، کھوپڑی کی پہاڑی پر جو ہے میرے اور آپ کے لیے کھڑا ہے۔ ان تمام پیشن گوئیوں کو وہ جان چکا ہے کہ میرے حق میں جتنے بھی نوشتے جو تھے وہ لکھے جا چکے ہیں، آج وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو تب خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیاسے ہونے کا نعرہ لگایا۔ میرے عزیزوں آج میں سمجھتی ہوں کہ جو ظلم خداوند یسوع مسیح نے آج اپنی ذات پر سہا، اگر آج میں اور آپ اس ظلم کو امیجن کریں اور اپنے اوپر کو سہنے کی طاقت کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جو شخص ہم پر تھوکے گا، جو شخص ہم کو گالیاں دے گا، جو شخص ہمارا تمسخر اڑائے گا، ہم اس کو کبھی بھی دعائے خیر نہیں دے سکتے۔
دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس یسوع کی پیاس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہمیں زندگی کا پانی جو ہے وہ دینے پر قادر ہے۔ آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس میں سے زندگی کی ندیاں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ جاری ہو جائیں گی۔ آپ کا خداوند اگر نعرہ لگاتا ہے میں پیاسا ہوں تو دراصل وہ اپنی انسانی ذات کی جو ہے وہ پہلو کو اجاگر کر رہا ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ کوہ کلوری پر ایک ہی الہی شخصیت ہے اور وہ دو ذاتوں سے کام کر رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں دو ذاتیں ہیں، ایک انسانی ذات اور ایک الہی ذات۔ اور جب ہم اس کلمے پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر جو ہے وہ بشریت جو ہے وہ مسلوب ہو رہی ہے، اور چونکہ کفارہ جو ہے وہ بشریت کا ہے، الوہیت کا نہیں ہے، خدا کا نہیں ہے۔ اس لیے پانچواں کلمہ میں پیاسا ہوں انسانی کمزوری کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح انسان کے روپ میں جب اس دنیا میں آئے تو وہ ایک مکمل انسانی جسم رکھتے ہوئے انسانی جسم کی تمام نیڈس کو، ضروریات کو جو تھے وہ محسوس کرتے تھے۔ انہیں ہوا، خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی تھی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے نہایت گرم اور خشک علاقے میں گرمی کے موسم میں دکھوں کی وادی سے گزرتے ہوئے، ذلت اور رسوائی سہتے ہوئے، مسلسل جمعرات کی رات سے بے آرامی کی حالت میں رہتے ہوئے بھوکے اور پیاسے، اور پھر اس پر مزید ایک کم 40 کوڑے جب وہ اپنے بدن پر کھا کر بری طرح گھائل ہوتے ہیں اور ہاتھوں اور پیروں میں 8-8 انچ کے کیڑے چکواتے ہیں، اور کوڑے جس پر کئی کئی وقفے سے لوہے کے اور شیشے کے جو ٹکڑے لگے ہوئے تھے اپنے بدن پر جب سہتے ہیں تو انسانی جسم میں سے خون جو ہے، ان کی شریانوں میں سے خون جب مسلسل بہتا ہے تو تب وہ اس جسمانی کلمے کو، اس اذیت کو بیان کرتے ہوئے اس کلمے کو بولتے ہیں میں پیاسا ہوں۔ اور یہ کلمہ ان کی بشریت کا عین ثبوت ہے۔ بشریت اور انسانی ذات کو میں اس لیے بار بار جو ہے آپ کے سامنے بول رہی ہوں کیونکہ بہت سارے مفسرین اور بہت سے مصنفین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ نور تھے، ان کا جسم نہیں تھا، ان کا سایہ ہی سایہ تھا اور وہ صلیب پر غائب ہو گئے تھے۔ یہ بہت سارے فرقے ایسے تھے جو اس بات کی غلط تشریح کر رہے تھے، لیکن جب یوحنا رسول یہ کلمہ پیش کرتا ہے تو وہ یسوع مسیح کے مکمل دکھوں کی منظر کشی کرتا ہے۔ اور واقعہ یوحنا رسول ایسا رسول ہے جو اپنے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح کو ابن آدم اور ابن خدا اور باحیثیت انسان کے تجسم کے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزوں پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ یہاں پر خداوند کے انسان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ پولس رسول آپ کو دے رہے ہیں کہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ آج
میرے عزیزوں، آج خداوند یسوع مسیح جب اپنے تمام نوشتوں کی تکمیل کے بعد کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، اور پھر تمام ہوا کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ نہ صرف ایک کلمہ خداوند یسوع مسیح کے بے انتہا جسمانی دکھوں کا آئینہ دار بن جاتا ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک اظہار بن جاتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ اگرچہ صلیب پر یسوع مسیح روحی سپاہیوں کی تشدد، تمسخر اور جسمانی اذیت اور پیاس کو محسوس کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب یسوع مسیح باحثیت انسانی نمائندہ ہونے کے کامل کفارہ اور قربانی سے گزر رہے تھے، تو ان کی یہ پیاس میری اور آپ کی پیاس بھی بن جاتی ہے، یہ روحانی پیاس بن جاتی ہے، کیونکہ اگر آج آپ دیکھیں تو دنیا انسانیت دکھ، گناہ، موت اور ابلیس کے ہاتھوں پریشان ہے۔ ہرس اور لالچ کی ایسی پیاس ہے کہ انسان گناہ سے مغلوب ہو کر جہنم کا فرزند بن جاتا ہے، لیکن آج اس کلمہ میں پیاسا میں خداوند یسوع مسیح صرف شریعت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر میں پیاسا ہو کر نعرہ نہیں لگا رہے، بلکہ میری اور آپ کی محبت نے بھی اس کی پیاس کو بڑھایا ہے۔ آج اسے یہ خواہش ہے، آج اسے یہ پیاس ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کے شاگرد بنیں، اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر کے یسوع کی محبت اور رفاقت کے طلبگار بن جائے، کیونکہ میرے عزیزوں، صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی یہ پیاس تھی کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں بہتوں کو اپنے پاس کھینچوں گا، اور پھر اس نے اپنی پیاس کو یہ بھی کہہ کر فرمایا تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی جسمانی پیاس کے علاوہ روحانی پیاس جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم اس کے پاس نہیں آتے، جب ہم اپنے کاموں سے، اپنے غلط کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس کی پیاس کی شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج وہ صلیب پر پانی ہی کا نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کی محبت کا، رفاقت کا، ان کے خلوص کا، اپنے خون خریدوں کے ساتھ شراکت کا بھی جو ہے وہ پیاسا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح نے یوحنا 6:40 میں اپنی مصلوبیت سے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ میرے باپ کی یہ مرضی ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ قائد ڈاکو نے یسوع پر ایمان کی نظر ڈالی، اپنا بادشاہ اس کو تسلیم کیا، اپنی زندگی یسوع کو دے کر اس کی روحانی
کر کے